ویلکم بیک ٹو کریسٹ وڈ انگلش اکیڈمی. ہمارے ایک ویور نے ایک کامنٹ لکھا ہے. اس میں اس نے پوچھا ہے کہ میں کافی زیادہ ٹائم لگاتا ہوں، اسپینڈ کرتا ہوں انگلش کو سیکھنے میں سوشل میڈیا سے، خاص کر کے فیس بک سے، لیکن میری انگلش بہتر نہیں ہو رہی ہے. کافی سارے لوگوں نے اس کامنٹ کو لائک کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ کافی زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس قسم کا انگلش سکھایا جاتا ہے مینلی عام طور پر. تو اس بارے میں نے کچھ سنیپ شاٹس لیے ہیں فیس بک کے کافی سارے گروپس جو انگلش سکھاتے ہیں ان میں سے. سو دیکھیں یہ چیز آپ کو کافی زیادہ ملتی ہے. پہلے فرسٹ ورڈ یو سی، سب سے پہلے آپ کو کون سا لفظ نظر آتا ہے. یہ پوسٹ آپ کو ایک کویسچن، ایک چیلنج دیتا ہے. تو اب یہ بالکل فضول ہے. اب جو بھی آپ کو نظر آتا ہے لفظ، یہ انگلش ٹیچنگ کا گروپ ہے اور اس کے تقریباً 20 لاکھ 1.70 ملین سے اوپر ہیں اس کے سبسکرائبرز. تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے کون سا لفظ دیکھا؟ یہ بالکل فضول ہے. اس کے بعد یہ اس قسم کے پوسٹ آپ کو کافی زیادہ ملتے ہیں کہ اپنا نام لکھیں EIOU ہٹا کر وی ول فکس اٹ اف فیل ڈیئر می. اس کی انگلش بھی کافی خراب ہے. تو اس قسم کے چیلنج سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اس کے بعد اس قسم کے آپ کو ملتے ہیں میتھس کس میں سالو اف یو جینیس. اب یہ میتھس کا گروپ تو ہے نہیں، اس کی انگلش بھی غلط ہے. یہ چیز آپ کو کافی زیادہ ملے گی. ہاؤ مینی ڈاٹس ڈو یو سی. اب اس کا انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان میں سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں ان کے کنٹریبیوٹر ہیں، آل سٹار کنٹریبیوٹر ہیں جو کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس گروپس، ایسے گروپس میں. تو یہ لوگ ایسے قسم کے پوسٹ بہت زیادہ ڈالتے ہیں جس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اس کے بعد اس قسم کے پوسٹ آپ کو زیادہ ملتے ہیں. نو ورڈ اسٹارٹ ود او اینڈ اینڈ ود او. انگلش بھی اس کی غلط ہے، پروو می رانگ. لیکن ہمیں اپنے کامنٹس کے لیے اور اپنے ویورشپ کے لیے یہ لوگ ایسے کامنٹس، ایسے پوسٹ ڈالتے ہیں. آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے. اس کے علاوہ مجھے کافی زیادہ ریڈلز ملے، پہیلیاں ملی انگلش کے گروپس میں. یہ سارے انگلش گروپس ہیں اور یہ بھی ان کے آل سٹار ممبر ہیں. آئی واز بورن ان 2025 لکھا ہے. آئی میرج ان 2025 انگلش بھی غلط ہے. آئی گیٹ چلڈرن ان 2025. سو گائز ہو آئی ایم. یہ ساری انگلش ان کی غلط ہے. اس سے کوئی بلکہ آپ کی بگڑے گی اور انگریزی. یہ بھی جو نیکسٹ پوسٹ ملا یہ بھی ایک پہیلی ہے. اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. تو آپ میرا مقصد تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری سوشل میڈیا خراب ہے. آپ کو اچھے ٹیچر ڈھونڈنے ہیں اور میک شور کرنا ہے کہ ان کے ریویوز ٹھیک ہیں. کافی سارے مل بھی جاتے ہیں آپ کو، لیکن اس طرح وقت بغیر دیکھے، بغیر سوچے برباد نہ کریں. اچھے پوسٹ بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ شی از میریڈ ٹو اے ڈاکٹر ہونا چاہیے، ظاہر ہے. لیکن پھر بھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جوابات نہیں دیے گئے ہوتے. اگر کامنٹس میں کسی نے ٹھیک جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر نہیں ملتے. لوگ بس گیس کرتے رہتے ہیں. اچھے یہ بھی ایک اچھا ہے. مائی سن آر واز یا از سک لاسٹ نائٹ. لیکن پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی. اگر آپ نے گیس کر لیا، ٹھیک نکلا تو بہت اچھا، ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. تو آپ نے سیکھا کچھ بھی نہیں. تو ان قسم کے پوسٹ میں میرے خیال میں ٹائم ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے. انگلش یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے مینلی 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو وہی کنونشنل طریقہ کہ آپ باقاعدہ گرامر کا کورس کریں پورا، اس میں پوری گرامر سیکھیں. تو وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے، لیکن اس میں آپ نوٹ کیپنگ ضرور کریں. رینڈملی انسٹیٹیوٹ کے بل پر نہ جائیں. اپنے پاس پوری لسٹ لکھیں کہ فلاں فلاں گرامر کا سبجیکٹ مجھے سمجھ آ گیا اور فلاں فلاں نہیں آیا، تاکہ جو نہیں آیا اس پر بعد میں کام کیا جا سکے. یا اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ایک نوٹ بک رکھنی چاہیے جس میں آپ سپیکنگ کی پریکٹس کا بھی اندراج کیا کریں، کہ آپ کو سپیکنگ میں بغیر سوچے سمجھے کس قسم کے سینٹنسز
آرام سے بول لیتے ہیں اور کس قسم کے سینٹنسز میں آپ اٹکتے ہیں. سو دین یو ول ناٹ ہیو اے پرابلم لیٹر آن. آپ ایک ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, رینڈملی ایسا نہیں ہے کہ 3 مہینے ادھر لگا دیا ہے, 4 مہینے کسی اور کے پاس لگا دیا ہے, کچھ فیس بک پر ٹائم ضائع کر لیا, کچھ ادھر کچھ ادھر, تو اس طرح لینگویج نہیں سیکھی جاتی. ایک دوسرا ماڈرن طریقہ جو کہ کافی اچھا طریقہ نکلا ہے ای ایس ایل کا. ای ایس ایل کے اندر بھی ایک ماڈرن طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ بغیر گرامر کے آپ کو لینگویج سکھائی دی جاتی ہے, خاص کر کے انگلش. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کے مطابق, ریسرچ کے مطابق, یو نیڈ 1000 sentences ٹو اسپیک اے لینگویج پراپرلی. آپ کو 1000 سینٹنسز زبانی یاد ہونے چاہیے کسی سینٹنس کسی لینگویج میں, تاکہ آپ کنورسیشن کر سکیں اس لینگویج میں. تو یہ آپ کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں, لیکن کسی ٹیچر کی نگرانی میں کریں جو آپ کو گائیڈ کرے. اس سینٹنسز کو تبدیل کرنا اپنی ضرورت کے مطابق بھی پریکٹس ضروری ہے اس کی. ان سینٹنسز کا ریکارڈ رکھنا بھی لازمی ہے, اور اس کے ان سینٹنسز کے اوپر باقاعدہ ریگولر ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. یہ سارا یہ جو دوسرا طریقہ ہے, ماڈرن طریقہ, یہ کریسٹ ووڈ انگلش اکیڈمی جو یو کے میں ہے ہماری, یہ ہم کرواتے ہیں. اس میں ہم ڈیلی پریکٹس کرواتے ہیں اسپیکنگ کی. ہوم ورک کے لیے روزانہ 10 سینٹنسز دیتے ہیں. تو اگر آپ کو 1000 چاہیے سینٹنسز میمورائزیشن, تو تقریباً 5 مہینوں میں آپ کی 1000 سینٹنسز پوری ہو جاتے ہیں. 5 مہینوں کی ساتھ میں کنورسیشن بھی ہو جاتی ہے روزانہ. سب ٹیچرز ہمارے نیٹو ہوتے ہیں. ساتھ میں ان سینٹنسز کی ریگولر ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. تو ایک باقاعدہ طریقے سے چلا جاتا ہے, اور اس میں گرامر کو زیادہ سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے میری ایڈوائس سب کو یہی ہے کہ یہ جو آن لائن آپ کو ملتے ہیں کہ جی 30 دنوں میں انگلش سیکھیں, ان بکس کے اوپر, ان کورسز کے اوپر یہ ٹائم ضائع کرنا بالکل بند کر دیں, اینڈ ٹیک اے پراپر اسٹریٹجک ایکشن آن یور انگلش لرننگ جرنی. Thank you very much. This has been an interesting video for me to make as well. I'm going to see you guys next time. Thank you very much.